ایک ایسا مقام جہاں درجہ حرارت اتنا بلند ہو جائے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پگھلنے لگے، جہاں پانی کی بوتل چند منٹ میں ابلنے لگے اور جہاں سایہ بھی آپ کو سورج کی تپش سے نہ بچا سکے۔ ایسا مقام جہاں ہوا خود بھی جلتی محسوس ہو، جہاں زمین پر پاؤں رکھنا ایسا لگے جیسے کسی تندور کے اوپر کھڑے ہوں، جہاں آسمان بھی ساکت ہے اور فضا میں ایک سنسناہٹ سی چھپی ہوتی ہے۔ یہ ہے ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی۔ یہ صرف ایک خشک اور ویران وادی نہیں، یہ زمین کی سب سے پراسرار، پرخطر اور حیرت انگیز جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا ماحول ایسا لگتا ہے جیسے خود قدرت نے یہاں اپنا سب سے سخت چہرہ ظاہر کیا ہو۔ یہاں ہر منظر چیخ چیخ کر کہتا ہے، میں خوبصورت ضرور ہوں مگر میرے قریب آنے سے پہلے 2 بار سوچ لینا۔ یہاں نہ صرف درجہ حرارت ہڈیوں کو جلا دیتا ہے بلکہ وقت بھی جیسے تھم سا جاتا ہے، کبھی خاموش، کبھی سنسنی اور کبھی فطرت کی ایک ایسی طاقت جو انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتی ہے۔ ڈیتھ ویلی صرف ایک جگہ نہیں، یہ ایک تجربہ ہے جو ہر دلیر انسان کو للکارتا ہے۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جو اپنی موت جیسی خاموشی اور سورج جیسے غضبناک تیوروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ وادی کیلیفورنیا اور نیواڈا کی ریاستوں کے بیچ واقع ہے اور موہاوی ڈیزرٹ کا حصہ ہے۔ ڈیتھ ویلی نیشنل پارک یہاں کا سب سے نمایاں حصہ ہے جو امریکہ کے سب سے بڑے نیشنل پارکس میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے چاروں طرف بلند پہاڑ، درمیان میں ایک ایسی سنسان اور چمکتی ہوئی زمین جہاں سورج کی روشنی سیدھی پڑتی ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس علاقے کا مخصوص جغرافیہ یعنی پہاڑوں سے گھری وادی سورج کی روشنی کو اندر قید کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں گرمی اور خشکی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ صرف درجہ حرارت بلکہ ہوا بھی جلتی محسوس ہوتی ہے۔ ڈیتھ ویلی کی سب سے نمایاں پہچان یہ ہے کہ یہ زمین کا گرم ترین مقام ہے۔ تصور کریں، یہاں سورج صرف آسمان پر نہیں بلکہ آپ کی جلد پر جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت عموماً 54 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ آگ کی لہر جیسا تجربہ بن جاتا ہے۔ سن 1913 میں یہاں فرانس کریک کے مقام پر درجہ حرارت 56.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ آج بھی زمین کے گرم ترین درجہ حرارت کے طور پر تسلیم شدہ ہے۔ اگرچہ بعض ماہرین اس ریکارڈ پر بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن چاہے بحث ہو یا نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہاں کا موسم اتنا سخت ہوتا ہے کہ گاڑی کے دروازے کو چھونا ممکن نہیں، کیمرہ یا موبائل زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتا، اور اگر آپ بغیر پانی کے نکل جائیں تو صرف چند گھنٹوں میں شدید ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے تفریح کا مشورہ دیا جاتا ہے، یہاں کی گرمی میں گرم پتھر پر انڈا تلنے کا تجربہ ضرور کریں اور یقین مانیں وہ انڈا واقعی پک جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج غضب میں ہوتا ہے اور انسان کو اپنی کمزوری کا بھرپور احساس دلاتا ہے۔ بیڈ واٹر بیسن ڈیتھ ویلی میں ایک حیران کن مقام ہے جو اسے پورے شمالی امریکہ کا سب سے نچلا مقام بناتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 86 میٹر نیچے واقع ہے۔ یہاں کی زمین سفید، چمکدار اور بے جان نظر آتی ہے جیسے برف کی تہ بچھی ہو، لیکن یہ دراصل نمک کے کرسٹل ہیں جو سورج کی شدت میں چمکتے ہیں۔ یہ جگہ صدیوں پرانی ایک نمکین جھیل کا واقعہ ہے جو اب صرف بارش کے چند قطروں کی محتاج ہے، اور جیسے ہی پانی آتا ہے یہ پورا علاقہ ایک آئینے کی مانند نظر آتا ہے جس میں آسمان خود کو دیکھتا ہے۔ بیڈ واٹر بیسن میں کھڑے ہو کر انسان کو ایک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے زمین خود بھی یہاں تھک چکی ہو، خاموش ہو گئی ہو اور صرف آپ اور قدرت کے درمیان ایک سناٹا باقی ہو۔ ڈیتھ ویلی کی ایک اور حیرت انگیز پہچان ریس ٹریک پلایا ہے۔ یہاں زمین بالکل ہموار، سخت اور خشک ہے، مگر اس زمین پر کچھ ایسے پتھر موجود ہیں جو اپنی جگہ سے خود بخود حرکت کرتے ہیں۔ نہ کوئی جانور، نہ انسان، نہ مشین، لیکن پتھر مسلسل حرکت میں رہتے ہیں اور اپنے پیچھے لمبی لکیریں چھوڑتے ہیں جیسے کسی نے انہیں گھسیٹا ہو یا وہ خود چل پڑے ہوں۔ یہ راز کئی دہائیوں تک ایک معمہ رہا۔ کئی نظریات سامنے آئے، کچھ نے کہا خلائی مخلوق کا کام ہے، کچھ نے کہا یہ قدرتی جادو ہے۔ آخرکار سائنسی تحقیق سے پتہ چلا کہ سردیوں میں جب برف کی ایک ہلکی تہ بنتی ہے اور نیچے زمین نرم ہو جاتی ہے تو تیز ہوائیں ان پتھروں کو دھیرے دھیرے سرکاتی ہیں۔ لیکن یہ منظر آج بھی ایک سائنس اور روحانیت کے بیچ کا تجربہ محسوس ہوتا ہے۔ شاید سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے شدید خشک اور دشمن ماحول کے باوجود ڈیتھ ویلی میں زندگی موجود ہے۔ یہاں ایسے پودے، جاندار اور پرندے بستے ہیں جو شدید گرمی اور پانی کی کمی کے باوجود زندہ رہنا سیکھ چکے ہیں۔
कैक्टस अपनी जड़ों में पानी जखीरा करता है। कैंगरू रेट छोटे रेगिस्तानी चूहे जो बगैर पानी पिए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। सांप और छिपकलियां दिन में छुपकर और रात को निकलकर अपनी बका का निजाम चलाते हैं और जब कभी यहाँ बारिश होती है तो पूरी वादी जैसे जिंदा हो जाती है। नमकीन जमीन पर फूल खिलने लगते हैं, रंग बिखर जाते हैं और एक ऐसा कुदरती सुपर ब्लूम होता है जो हर चंद साल में एक बार होता है और दुनिया भर से लोग सिर्फ इसे देखने आते हैं। यहाँ की जिंदगी हमें सिखाती है अगर इरादा हो तो जिंदगी कहीं भी मुमकिन है, यहाँ तक कि मौत की वादी में भी। हैरतअंगेज तौर पर डेथ वैली एक मशहूर सियाहती मुकाम भी है, न सिर्फ फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए बल्कि इन लोगों के लिए भी जो इंतहा पसंद मौसमों में फितरत की ताकत को महसूस करना चाहते हैं। फर्नेस क्रैक के इलाके में आपको होटल, म्यूजियम, गैस स्टेशन और रेंजर स्टेशन मिल जाएंगे जहां से सयाह अपनी मुहिम्मात का आगाज करते हैं। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ का मौसम निस्बतन मोतदल होता है और यही वक्त सियाहत के लिए मौजू है। डेथ वैली में आप मुख्तलिफ मशहूर मकामात का दौरा कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी से पूरी वादी का नज़ारा, सूरज निकलने का जादुई मंजर, सुनहरी रेत के टीले, पहाड़ों पर कुदरती रंगों का हसीन इम्तजाज। ये वो जगह है जहाँ हर कदम पर आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी और सियारे पर पहुँच गए हों। डेथ वैली का सफ़र ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत और पुरकशिश लगता है, मगर हकीकत में ये एक ऐसा इम्तिहान है जो आपकी जिस्मानी और जहनी ताकत दोनों को आजमा सकता है। यहाँ मोबाइल सिग्नल्स अक्सर मुकम्मल तौर पर गायब होते हैं, मतलब ये कि एक बार तन्हा रह गए तो दुनिया से कोई राब्ता नहीं। यहाँ पानी ना होने के बराबर होता है और अगर हो भी तो वो अक्सर नमकीन या नाकाबिले इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अकेले कभी न जाएं और गाइड या किसी मुकामी माहिर के साथ ही सफ़र करें, क्योंकि यहाँ की खामोशी जितनी पुरस्रार है उतनी ही खतरनाक भी। डेथ वैली के नाम की कहानी खुद इसकी सख्ती का आयनादार है। सन 1849 में जब अमेरिका में सोने की तलाश का जुनून अपने अरूज पर था, तब सैकड़ों लोग मगरिब की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कुछ मुहिमजोर डेथ वैली के इस तपते सहरा से गुजरे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सिर्फ एक वादी नहीं बल्कि फितरत का कड़ा इम्तिहान है। गर्मी, पानी की कमी और शदीद थकन ने कई अफराद की जान ले ली। बिल आखिर जब जिंदा बच जाने वालों में से एक ने इस वादी से निकलते हुए कहा, गुड बाय डेथ वैली, तो इसका ये एक जुमला हमेशा के लिए इस मुकाम का नाम बन गया। इस वादी ने वाकई सैकड़ों जानों की कीमत पर अपना तारुफ करवाया है और तब से ये सिर्फ एक जुग्राफियाई मुकाम नहीं बल्कि एक तारीखी अलामत बन चुकी है। डेथ वैली हमें ये याद दिलाती है कि फितरत हमेशा हसीन, नरम और दोस्ताना नहीं होती। कभी कभार वो हमें अपनी ताकत, अपनी शिद्दत और अपनी खामोशी के जरिए भी बात समझाती है। ये वादी एक सबक है कि हम इंसान जितना भी तरक्की कर लें, कुदरत के सामने हमेशा कमज़ोर और इन्हिसार करने वाले रहेंगे।